ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب ارد گرد روشن ہو گیا اور معاملہ پورا حاصل ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں اور طرح سے مثال ذکر کر کے ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے، یعنی منافقوں کی۔ فرمایا ایک تو وہ مثال ہے جو ہم نے پہلے پڑھی، دوسرا فرمایا او کصیب، یا جیسے بارش نازل ہو رہی ہو من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، اور اس بارش میں تاریکیاں ہیں، اور تاریکیوں کے ساتھ ورعد و برق، بادل گرج رہے ہیں اور بجلیاں چمک رہی ہیں۔ مثال دی جا رہی ہے جیسے آسمان سے زور کا میਂہ برس رہا ہو، صرف بارش ہی نہ ہو رہی ہو، اس کے اندر بادل بھی گرج رہے ہوں، بجلیاں بھی چمک رہی ہوں۔ اور منافقوں کی مثال کیا ہے؟ یجعلون اصابعہم، اپنی انگلیاں ڈال لیتے، ٹھوس لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، جب کڑک کی آواز سنتے ہیں تو موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، اس کی پکڑ سے تو باہر نہیں نکل سکتے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھیں نوچ لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا، اس میں وہ چلنے لگ پڑتے، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب ان پر اندھیرا آ جاتا ہے، قاموا، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ فما وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو لے جاتا ان کی سماعت بھی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت بھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں اور مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ اب اس کی تشریح میں علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ جب اسلام شروع ہوا تو جیسے بارش کے آنے سے پہلے بعض اوقات بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، اور اس کے بعد بارش آتی ہے اور ہمارے یہاں فیصل آباد تو ویسے بھی بڑا مشہور ہے کہ پہلے آندھی آتی ہے، ہوا بٹی گرد، اور اس کے بعد بارش۔ تو فرمایا یعنی تشبیہ یہ دی گئی کہ اسلام کا ابتدائی دور بھی، کیونکہ اسلام بارش کی طرح ہے، اس سے پہلے کچھ مشکلات آئیں، منافقوں نے مشکلات دیکھی تو ڈر گئے، جب مشکلات دیکھی تو ڈر گئے، اور جب مشکلات ختم ہو گئیں، جہاد کے بعد انہیں مال غنیمت حاصل ہونے لگا مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تم جیسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقوں کی ایک اور مثال دی کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے زور کا میਂہ برس رہا ہو، صرف بارش نہ ہو رہی ہو، اس میں بادل بھی گرج رہی ہوں، بجلیاں بھی چمک رہی ہوں، اب حال ان کا یہ کہ اس میں ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے، اور جب کبھی بجلی چمکتی ہے تھوڑا سا معاملہ آسان ہوتا ہے تو چلنے لگ پڑتے، جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی نہ ان کا یہ حال ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ ان کی یہ حالت دائمی ہے، جب اندھیرا آئے گا اس میں کھڑے رہیں گے، جیسے ہی بجلی روشن ہوئی تھوڑا سا چل پڑتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی حالت ہے کہ ان منافقوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کو دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات کہ یہ مشکلات سے ڈرتے ہیں، مشکلات سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیشہ قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ نے اس کا صحیح منظر دیکھنا ہو تو صلح حدیبیہ دیکھ لیں کہ حدیبیہ کے میدان میں جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صلح کرتے ہیں تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام بڑے مطمئن ہیں، اطمینان کی کیفیت ہے۔ اور عام آدمی آج 1400 سال بعد بھی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا معاملہ، اس کے اندر تو کوئی شرط ایسی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات تھوڑا سا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کر پھر دوبارہ پوری قوت کے ساتھ
پورے اطمینان کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ پھر آگے بڑھا جاتا. یہ ہمارے دین نے ہمیں ایک اصول سکھایا. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمارے لیے روشنی ہی رکھے، ہمارے لیے روشنی ہی رکھے، اور اس روشنی میں ہم چلتے ہی رہیں. منافقوں والا معاملہ نہ کرے کہ جب روشنی ہو تو اس میں چلے، جب روشنی ختم ہو جائے تو اس میں رک جائے. اللہ ہمیں نور کا وہ معاملہ ہمارے ساتھ کرے جس طرح ہم نے وہ دعا پڑھی تھی کہ ہمارے جو رسول اللہ علیہ السلام مانگتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے. چہار اطراف نور کرنے کے بعد آخری جملہ کتنا کمال کا، یا اللہ مجھے نور کر دے. ہم اس دعا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہی معاملہ فرما دے. آمین.